آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کا بچہ جنت میں داخل ہوگا یا نہیں۔ وہ غیر مسلم کا بچہ چاہے یہودی ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو، وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، نابالغ ہے، اور وہ بچہ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ چونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، تو یہاں ایمان اس بچے کے پاس نہیں ہے، چونکہ وہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ بھی کافر ہیں، لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہونے کی وجہ سے علماء کا اس کے بارے میں کچھ الگ رائے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، جن کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی گئی ہے، لیکن بعض علماء کی بعض باتیں ایسی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ بعض علماء کہنا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ جنت کے خادم ہوں گے۔ آئیے اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اسی کے تعلق سے آپ یہ سمجھیے کہ مختلف رائے ہونے کی وجہ سے اگر بعض نے کہا کہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو جنت میں جائے گا، یعنی وہ بچہ جنت میں جائے گا اگر غیر مسلم کا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اسی طریقے سے اعتراف کیا ہے کہ نہیں، اس بچہ اہل جنت میں سے ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، اور یہی قول کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے۔ تفسیر مظہری میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو چونکہ یہ بچہ ایسا ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ تو بالکل ناسمجھ ہے، ان کو کوئی عقل نہیں ہے، کیا گناہ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ان کی تمیز نہیں ہے، لہٰذا جب ان کو تمیز نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں انہوں نے اس آیت سے ثابت کیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ماں باپ کے کفر کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ماں باپ کافر ہیں، تو اب یہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے ماں باپ کافر تھے تو اس لیے اس بچے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی کفر پر مرا نہیں۔ لیکن اسی کو وہ تفسیر مظہری نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے پوچھی گئی تو انہوں نے اس کے بارے میں ادلہ کے معترض ہونے کی وجہ سے، بہت سارے تعارض ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس میں توقف اختیار کیا، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کہی ہے۔ اور بعد نے کہا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، وہاں جو جنتی ہوں گے ان کے خادم ہوں گے، ان کو پانی لا کر ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کی خدمتیں کریں گے، اور وہ جنت میں ہی گویا داخل ہوں گے، وہاں کے وہ جنت میں داخل ہو کر وہاں کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو چونکہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی کوئی تمیز نہیں ہے، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ مختلف علماء کی یہی اکثر رائے یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لہٰذا میرا بھی یہی کہنا ہے کہ چونکہ اس کے پاس وہ تمیز نہیں ہے، جنت میں داخل اگر کوئی بچہ ہے، وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارہ سوچے گا کہ بھائی مجھے کیا عقل ہے، وہ بچہ اگر 5-6 سال کا ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو کیا لگے گا کہ بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو جب ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو اللہ پر ہم چھوڑیں گے فیصلہ، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ سمجھ میں آتی ہے حدیث و قرآن کے حساب سے کہ تمیز ہونے کے بعد انسان کو جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے جنت اور جہنم کا۔ لہٰذا ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا اور ان کی جہنم سے حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے ایمان پر قائم دائم عطا فرمائے۔